ہے اس کا ان کے لیے اچھا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اب بھی باز آ جائیں، ان کے ہاتھوں میں مت کھیلے اور ریفیوز کر دیں کہ میں نہیں بنتا ہیڈ آف دی کمیشن۔ یہ کمیشن کے پاس کوئی طاقتور نہیں ہے، نہ اس کے پاس اختیارات ہے۔ تو جیلانی صاحب اپنی عزت بچائیں اور اپنی بقایا ریٹائرمنٹ عزت سے گزاریں، یہی میری ان سے اپیل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ان کو بلا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے بھائی، وقت گزر جاتے ہیں، چیف جسٹس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی۔ اگر وقت پہ آپ نے حوصلہ، ہمت اور جرأت نہیں دکھائی تو یاد رکھے چیف جسٹس صاحب، آپ کو نہ یہ قوم معاف کرے گی، نہ آپ کو تاریخ معاف کرے گی۔ آپ جواب دہ ہوں گے اس قوم کے سامنے اور تاریخ کے سامنے کہ جب ایک بہت کڑا وقت آیا عدلیہ پر تو آپ نے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ایک کمزور ایگزیکٹو کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بہرحال اب بھی موقع ہے، میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان سارے اقدامات کو چیلنج کریں گے، اور پھر ہم ان کو، اور اسی طرح بلوچستان کی باروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ بھی سب اس کو چیلنج کریں گی، اور سندھ میں بھی ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی اس معاملے پر ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا وکلا تقریباً متحد ہے، چند ایک مفاد پرست لوگ ہیں جو الٹے سیدھے بیان دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بات آخر میں عرض کرتا چلوں جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ تصدق حسین جیلانی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب پریزیڈیم، سب سے پہلے میں آئی ایل ایف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں ایک بہت اہم موضوع جس کا تعلق آئین سے ہے اس کے لیے ہمیں اکٹھا کیا۔ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ہمارے شاداب جعفری صاحب، جو کہ آئی ایل ایف کے سربراہ ہے۔ جس طرح انہوں نے آئی ایل ایف کو سارے ملک میں آرگنائز کیا اور تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اور ان کی کوششوں کی مکمل طور پر ہم ہمیشہ ستائش بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آج کے جن حالات میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی دردناک حالات ہیں ملک کے ہمارے، کیونکہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، جنہوں نے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے اور ایکسپوز کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ عدلیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں، آئین کی سربندی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ آور ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان بھر کے وکلا آپ 6 ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ اگلی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کا، یہ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ ساری قوم کا ایشو ہے، یہ قومی ایشو ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کو پارٹی کا ایشو بنانے کی کوشش کر رہا ہے
اس ایشو کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کسی طرح اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس ملک میں اگر عدلیہ آزاد ہوگی، آئین کی سربلندی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، تب ہی ملک جو ہے قائم رہتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جرات اور ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ دوسرے ہائی کورٹ کے ججز بھی کچھ جرات دکھائیں گے۔ میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہوں، کیا آپ سو رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ کے فیصلے منہ بولتے ہیں کہ آپ دباؤ میں فیصلے دیتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بالکل درست کہا شاہد جمیل نے اپنے استعفے کے بعد کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے 20% بھی ججز میں وہ جرات ہوتی جو کہ اسلام آباد تقریباً 75% اسلام آباد کے ججز نے دکھائی، تو میں کبھی استعفیٰ نہ دیتا۔ یہ سب ڈرے بیٹھے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کبھی جج بھی خوف کے تحت صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ پھر بھی وقت ہے، ہم وکلا آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اٹھو اور حق کی بات کرو اور زیادتی کرنے والوں کے چہرے بے نقاب کرو، جس طرح ان ہمارے 6 عظیم ججز نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ فرض دوسری ہائی کورٹس پر بھی ہے، لیکن میں کہوں گا اس میں پشاور ہائی کورٹ کو کسی حد تک میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جرات کا مظاہرہ کیا ان حالات میں۔ یہی دوسری ہائی کورٹس کو کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک بہت مایوس کن کارکردگی ہے لاہور ہائی کورٹ کی۔ آج بھی آپ جرات کا مظاہرہ کریں، میں یہی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس سارے ایپیسوڈ میں سپریم کورٹ کا رول قابل تعریف نہیں ہے۔ ان کو فی الفور سو موٹو جورسڈکشن ایکسرسائز کرنی چاہیے تھی 184(3) کے تحت۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو آپ کو سو موٹو یاد آ جاتا ہے، اور ملک میں جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں حادثہ ہوا ہے آپ بھول گئے ہیں، اور پرائم منسٹر کو بلا کے اس سے مشورے کرتے ہو۔ کبھی ججوں نے ملزموں سے بھی بحث مشاورتیں کی ہیں۔ یہ تو الزامات جو 6 ججز نے لگائے ہیں، جن ایجنسیوں پہ الزامات لگائے ہیں، ان کے سربراہ کون ہیں؟ یہی کیبنٹ، یہی پرائم منسٹر۔ آپ ملزموں کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہو، آپ ملزموں کو کہتے ہو کہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس بنا کے دے، ملزموں کو کہتے ہیں کہ اپنا منصف مقرر کرو، ملزموں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی رپورٹ بنائیں گے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت شرمناک بات ہے۔ عدلیہ نے جس طرح گھٹنے ٹیکے ہیں ایگزیکٹو کے سامنے، جس طرح پرائم منسٹر اس سے ملاقات کیا، اس کو سمن کرنا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا چیف جسٹس کو، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے 6 جج شکایت کر رہے ہیں کہ تمہاری ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، تم سب سے بڑے ملزم ہو، تم ایکسپلین کرو گے کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے۔ تمہارے ناک کے